الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ معزز و محترم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ درس حدیث کے حوالے سے ہم آپ احباب کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم اپنی اس گفتگو کا آغاز اور اس سلسلے کا آغاز حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے اس بابرکت فرمان سے کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سامعین ذی وقار، یہ حدیث پاک ہم ابتدا سے سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اسکول و کالجز کے نصاب میں ابتداً ہمیں یہ حدیث پاک بھی پڑھائی جاتی ہے۔ میں اس کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نیت کا معنی ارادہ بھی ہوتا ہے، یعنی بندہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، اس کام کا جو ارادہ ہوگا اس کو بھی نیت سے موسوم کیا گیا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ نیت سے مراد بندے کے عمل کا اخلاص بھی ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر زیادہ موزوں اور مناسب معنی نیت کا اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو وہ زیادہ موزوں ثابت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نیت یہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہوا کرتی ہے۔ اگر معنی اخلاص کے ساتھ جب کیا جائے گا تو پھر مراد کیا ہوگا کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں، اگر ہمارے اس عمل میں اخلاص اور للہیت شامل ہے تو ہمارا وہ عمل ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائے گا، ہمارا وہ عمل اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ لیکن اگر اعمال اخلاص سے خالی ہوں گے تو وہ اعمال ہمارے کسی کام بھی نہیں آئے۔ اب سادی سی ایک مثال سے سمجھیے، اگر انسان نماز پڑھتا ہے، حالانکہ نماز پڑھنا رب العالمین کے قرب کا ذریعہ ہے، بندہ سب سے بڑھ کر قریب اور خدا کا قرب جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ ہماری نماز اخلاص سے خالی ہوگی تو وہ نماز اگرچہ خدا کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن چونکہ اخلاص سے خالی ہے تو وہ خدا کا قرب عطا نہیں کرے گی۔ لیکن بندہ راہ چل رہا ہے، بظاہر عمل کوئی بڑا نہیں ہے، رستے میں پتھر یا کانٹا نظر آ گیا اور انسان نے اس نیت سے اسے راہ سے ہٹا دیا کہ کسی راہ گزر کو تکلیف نہ ہو، کوئی اللہ والا کوئی گزر رہا ہو، کسی کے پاؤں میں چبھ نہ جائے، اس پتھر سے کسی راہگیر کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ اب بظاہر عمل بہت چھوٹا ہے لیکن اس عمل میں اخلاص اور للہیت موجود ہے، تو اس انسان کا بظاہر یہ چھوٹا سا عمل خدا کی رضا حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی خوبصورت بات بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اعمال بغیر اخلاص کے صرف عادات کا نام ہے، اور اگر خدا توفیق دے، اس کا فضل ہو، ہمارے اعمال میں اخلاص شامل ہو جائے، آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نافرمانی اور معصیت اور گناہ والے جو اعمال ہیں ان میں ایسا اخلاص ہوتا ہے کہ اخلاص کی بنا پر وہ معصیت اور گناہ اطاعت و فرما برداری بن جاتے ہیں، اور بعض اوقات اسی اخلاص کی وجہ سے بندے کا جو کفر ہوتا ہے وہ بھی شکر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔
آپ نے دو بڑی خوبصورت مثالیں بیان فرمائی۔ حکیم الامت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو معلوم ہے، حدیث پاک میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ خودکشی جو ہے وہ اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ جتنا بھی مشکل اور کٹھن لمحہ انسان پر آ جائے، جتنا بھی برا وقت آ جائے، لیکن دین ہمیں ثابت قدم رہنے کا حکم دیتا ہے، ان مشکلات کو فیس کرنے کا حکم دیتا ہے، ان سے تھک ہار کر اپنی جان کو ختم کر لینا، خودکشی کر لینے کی اجازت نہیں دیتا۔ انسان پر اپنی جان کا دفاع اس کو فرض قرار دے دیا گیا ہے۔ لیکن آپ فرماتے ہیں قربان جائیے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات پر کہ جب غار ثور میں تشریف لے گئے، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سر اقدس آپ کی گود میں تھا۔ آپ نے اپنی ایڑی مبارک ایک سوراخ پر رکھ دی، وہاں پہ معلوم بھی تھا، پتہ چل رہا تھا کہ سانپ بار بار ڈس رہا ہے اور اس کا زہر میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر پاؤں نہ ہٹایا، گویا کہ آپ خودکشی کرنے جا رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ وہ خودکشی بظاہر خودکشی تھی، لیکن اس میں اخلاص موجود تھا۔ کیا اخلاص تھا؟ کہ اس سانپ کا جو ڈنگ ہے، اس کی جو تکلیف ہے، وہ میں اپنے پاؤں پر تو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن یہ موذی جانور کہیں ہمارے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ تو فرمایا بظاہر خودکشی کر رہے تھے، لیکن اخلاص شامل تھا، یہ خودکشی بھی خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ اور دوسری مثال آپ بیان فرماتے ہیں کہ نماز کو عمدن چھوڑ دینا، حضور علیہ السلام نے اس کو کفر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے تو گویا اس بندے نے کفر کر لیا۔ اب یہ حدیث پاک بھی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی آپ کی گود کے اندر سر اقدس رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، ادھر نماز عصر کا وقت ہے، سورج غروب ہوتا چلا جا رہا ہے، نماز ترک ہو رہی ہے، جان بوجھ کر نماز کو محمد مصطفیٰ کی نیند پر قربان کر رہے ہیں، عمدن نماز چھوڑ رہے ہیں، لیکن وہ نماز کو چھوڑنا حرام کام اور کفر کا سبب نہیں بنا، بلکہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبولیت کا سبب مولا علی کے لیے بن گیا ہے۔ تو عرض کرنے کا حضور والا مقصد یہ ہوا کہ انسان کے تمام تر جو اعمال ہیں ان کی بنیاد اخلاص اور نیت پر ہے۔ جو بھی عمل کریں پیش نظر ایک مومن کے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہونی چاہیے کہ میرا یہ عمل میرے رب کو راضی کرنے کا سبب بنے گا، میرا یہ عمل حضور علیہ السلام کے قلب کو سکون اور راحت فراہم کرے گا، اس وجہ سے یہ میں عمل کر رہا ہوں۔ تو جب انسان اس نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اعمال کرے گا تو ضرور بھی ضرور انسان کے چھوٹے چھوٹے اعمال بھی اس کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عمل اخلاص اور للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔